السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد مہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اظہار کرتے ہیں اور آخر پر شیطان اپنی فیصلہ کن رائے دیتا ہے۔ تشریح: شیطان اپنی مجلس شورا پارلیمنٹ میں سب سے پہلے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اسے کھیل اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح کھیل کی کوئی اپنی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح کائنات کی بھی کوئی اپنی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ کھیل اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کھیل ڈرامہ کے اسٹیج پر مختلف کردار اور منظر آتے ہیں اور پھر اپنا کردار ادا کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر بھی لوگ پیدا ہو کر آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے کب سے ہو رہا ہے۔ اب شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے ادنا اور ذیل ہے، اس لیے کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خدا کے عرش کے آس پاس صرف فرشتے تھے جو خدا کی بزرگی اور پاکی بیان کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نزدیک یہی معزز مخلوق تھی۔ جب حضرت آدم تخلیق کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اس طرح آدم کو سجدہ کرانے سے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ اس تبدیلی کو شیطان فرشتوں کی آرزوؤں کا برباد ہونا کہتا ہے۔ اس کی تخلیق عرش پر اموات فرشتوں کی تمناؤں کا خون ہے۔ خود شیطان نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو آدم سے برتر اور افضل سمجھتا تھا۔ اس کی سزا میں اگرچہ اسے دربار خداوندی سے نکلنا پڑا، لیکن اس نے فرشتوں کی طرح خود کو آدم کے آگے نہیں جھکایا۔ خدا کی طرف سے اس ملعون و مردود ٹھہرایا گیا اور اسے زمین پر اتر جانے کا حکم ملا۔ اس نے اس میں گویا اپنی توہین محسوس کی۔ نظم کے اس پہلے بند میں ابلیس کو زور و شور سے اپنی بڑائی کرتے اور فرشتوں کی تضحیک و نیز خالق کائنات پر ایک طرح سے تنقید کرتے دکھایا گیا ہے۔ وہ بگڑے ہوئے کام بنانے والا خدا جس کے ایک لفظ کن ہو جا کہنے سے کائنات عدم سے وجود میں آئی تھی، اب وہ خود اسے برباد کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ ابلیس اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ دنیا کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کارساز نے اس کا نام جہان کاف و نون رکھا تھا۔ قرآن نے یہی بتایا ہے کہ پہلے عدم تھا، خدا کے سوا کچھ بھی نہ تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا، سب کچھ ہو گیا۔ مطلب شیطان کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین اور دلکش خیال دیا اور یوں شخصی حکومت قائم کر کے عوام کو بے بس و بے کس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ میں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی عبادت گاہوں سے نفرت دلا دی اور صدیوں سے ان پر مسجد، دیر اور کلیسا کا جو جادو تھا اسے ختم کر دیا۔ دنیا میں دو طبقات موجود ہیں، ایک طبقہ امیر ہے اور دوسرا غریب۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ ہر ہیلے بہانے، جائز ناجائز ذریعے سے اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کے سوا اور کچھ سوچتا ہی نہیں، اور ان کے مقابلے میں جو مفلس ہیں، ان کے ذہن و دل میں نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے اور ان کے ہاتھوں اپنی آزادی اور عزت لوٹانے کے لیے ہوئے ہیں۔ وہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تقدیر کے اس غلط مفہوم نے دنیا کے ناداروں کو قوت عمل سے محروم کر دیا، گویا شیروں کو بکریاں بنا دیا۔ میں نے جس شخص میں غیر ابلیسی نظام حیات اور شیطانی اقدار زندگی کو جلا دینے والی آگ جلا رکھی ہے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بجھا سکے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج کے دور کے انسان ہر
کا ہر قدم اپنی حرارت کی وجہ سے اٹھ رہا ہے اور اس کا ہر فعل اس تپش کی بنا پر سرزد ہو رہا ہے۔ یاد رہے بالحاظ وجود ابلیس ناری ہے، اس درخت کو جو جڑوں سے لے کر پھل تک شیطانیت کا مزہ لیے ہوئے ہے۔ میں اور میرے ستونگڑے برابر پانی دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ اتنا بلند و بالا اور شاخوں کے دور دور تک پھیلاؤ والا درخت بن چکا ہے کہ اس کو گرانے یا جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کسی میں ہمت نہیں، یعنی جس کی شاخوں کو ہم نے کھینچ کر بلند و بالا کیا، اس قدیم درخت کو کون گرا سکتا ہے؟ جی دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔